اے حاما، دنیا میں صرف ابلیس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت ملی۔ حاما زیدی غصہ میں آ گیا اور اس نے اپنے علم کے ذریعے آگ کے شعلے زالہ پر برسانے شروع کیے، لیکن زالہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ آگ کے شعلے ہڈی سے ٹکرا کر ختم ہوتے گئے۔ اسی دوران زالہ اچانک وہاں سے غائب ہو گئی۔ حاما اسے ڈھونڈنے لگا تو وہ اسے پہاڑیوں پر کھڑی نظر آئی۔ اچانک زالہ نے اپنا روپ بدلا اور ایک خونی چیل کا روپ دھار لیا اور حاما کی طرف اڑتی ہوئی آئی۔ حاما نے اپنے علوم سے ہوا میں جال پھیلا دیا۔ زالہ اس جال میں قید ہو گئی۔ حاما نے جال میں قید زالہ کو لیا اور اڑتا ہوا مہلا بیل کے پاس پہنچ گیا۔ آمش بھی اس وقت مہلا بیل کے پاس جنوں کے ایک گروہ کے ساتھ موجود تھا۔ آمش نے پوچھا، اے حاما، یہ خونی چیل کہاں سے پکڑ لائے؟ اے آمش میرے بھائی، یہ جالا ہے، ابلیس کی پیروکار۔ اے حاما، تم نے اس بدروح کو کہاں سے پکڑا؟ حاما نے اسے تمام واقعہ بتایا۔ حاما میرے بھائی، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام کیا ہے۔ ہم اس کے ذریعے اس کے ساتھیوں مرالہ، یاسوت اور قابوت کو بھی پکڑیں گے۔ اے حاما، تم مہلا بیل کی اجازت سے اس کے قبیلے سے 2 ایسے جوان تیار کرو جو بدی کی قوتوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور ان دونوں جوانوں کو ساتھ لے کر قابوت اور سابوت کو تلاش کرو۔ اے مہلا بیل، تم ایک طاقتور اور مدبر انسان ہو۔ تم نے بابل شہر آباد کیا۔ یہ پہاڑ اور سرسبز کھیت تیری ہیبت سے لرزتے ہیں۔ لیکن اے عظیم بادشاہ، مجھے یقین ہو چکا ہے کہ ابلیس کے پیروکار باطل میں آ چکے ہیں، اور اب وہ یہاں انسانوں کو گمراہ کریں گے اور بت پرستی شروع کروائیں گے۔ اسی لیے ابلیس نے سابوت اور قابوت کو یہاں بھیجا تھا، جو پہاڑوں پر بیٹھ کر ابلیسی علوم کر رہے تھے۔ اے عظیم سردار، مجھے اجازت دو کہ میں بدی کی قوتوں سے جنگ کرنے کے لیے تمہارے قبیلے کے 2 انسانوں کو خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے ملنے والے علوم سکھاؤں گا۔ اے حاما، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو نیست و نابود کر سکو گے؟ مجھے یقین ہے اے عظیم سردار، کیونکہ نیک اور صالح علوم ہی بدی کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اے کنو انس کے سردار، تیرے بابل پر آفت آنے والی ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں میرے آقا۔ بابل شہر کی مشرقی سمت میں آتش پرستوں کی ایک جماعت نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ میں اپنے جانور لے کر وہاں گیا ہوا تھا۔ مجھے وہاں سے پتا چلا کہ ان آتش پرستوں کے گروہ میں ناچنے اور گانے والی عورتیں بھی ہیں، اور 2 ایسے نوجوان بھی ہیں جن کی پراسرار طاقتوں کے آگے آتش پرستوں کا پورا قبیلہ سر جھکاتا ہے۔ ان دونوں نوجوانوں کے نام کیا ہیں؟ ان کے نام بہت عجیب سے ہیں، قابوت اور سابوت۔ ان کے کسی دشمن نے ان کی عورت کو پکڑ لیا ہے، اور وہ دونوں قسم کھا رہے تھے کہ اپنی عورت کو چھڑوانے کے لیے بابل شہر کو اپنی طاقتوں سے نیست و نابود کر دیں گے۔ قابوت کا نام سن کر مہلا بیل بھی چونک پڑا۔ ابلیس مردود کے گند کی اتنی جرات کہ وہ میرے شہر کو برباد کرنے کا سوچے۔ میں اس خناس کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ حاما، اپنا لشکر تیار کرو۔ ہاں، ہم اسی وقت دشمنان حق پر یلغار کریں گے۔ حاما نے اسی وقت اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مہلا بیل ایک گرانڈیل گھوڑے پر سوار لشکر کے آگے آگے چل رہا تھا، اور اس کے پیچھے پورا لشکر پہاڑوں پر پہنچ گئے۔ حاما اور مہلا بیل جب پہاڑ کی چوٹی پر موجود اس غار کے اندر داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ہولناک منظر تھا۔ غار کے اندر قابوت، سابوت اور ان کے سینکڑوں گرگے موجود تھے۔ سب ایک ایسے بت کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ اسی وقت حاما اور مہلا بیل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ
नारे तकबीर बुलंद करते हुए उन पर टूट पड़े। महला बैल ने काबूत और साबूत की जानिब अपना असा लहराया और असा में से सुर्ख और सब्ज रंग की चंगारियां निकली। इन चंगारियों की जद में जो भी आया जलकर राख हो गया। काबूत और साबूत ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और पुल भर में वो वहां से गायब हो गए और पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचे। फिर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर हामा के लश्कर पर फेंकने शुरू कर दिए। हामा ने अपने लश्कर के तमाम जिन्नात को आवाज दी, जिन्होंने उड़ते हुए सारे पत्थर हवा में ही पकड़ लिए और वापस काबूत और साबूत की जानिब फेंक गए। ये देखते हुए साबूत और काबूत मुंतर पढ़ते हुए वहां से गायब हो गए। महला बैल ने इसी दौरान इब्लीस के एक और गुर्गे यासूत को पकड़ लिया और जंजीरों से बांध दिया। ऐ हामा, ये वही यासूत है जिसने हजरत आदम के नाफरमान बेटे काबिल के साथ मिलकर इस दुनिया में बदी को परवान चढ़ाया था। इसके गुनाह पहाड़ों से भी ज्यादा हैं। इसे क्या सजा दोगे गो? ऐ अजीम सरदार, इसकी सजा मौत है। ऐ हामा, तुम भी जानते हो कि अगर मुझे मार दिया गया तो मेरा आका इब्लीस अपने जादू के जोर पर मुझ जैसे कई यासूत पैदा कर लेगा। ऐ हामा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत तवील उम्र पाओगे और सारी जिंदगी इब्लीस और उसकी बदी की ताकतों से लड़ते रहोगे। लेकिन याद रखना, तुम इंसानों को बदी की ताकत से बचाते बचाते थक जाओगे, लेकिन रोज़े क़यामत तक बदी खत्म नहीं होगी। दुनिया में बड़े बड़े इनकलाब आएंगे। अल्लाह का अजाब उन बस्तियों पर नाजिल होगा जो अल्लाह की नाफरमानी करेंगी। ऐ इब्लीस की गंदगी, अल्लाह की रजा हासिल करने वाले कभी नहीं थकते और ना कभी मायूस होते हैं। उनकी जिंदगी का मकसद ही यही होता है कि वो मखलूक खुदा को गुमराही से बचाएं और शैतान के खिलाफ जिहाद करें। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे शैतान पर गालिब आने की कुव्वत अता फरमाए। ऐ इब्लीस की गंदगी, अगर तू मुझे अपनी बातों से बदगुमान करना चाहता है तो इन मैंने जिस मकसद अजीम की खातिर सर उठाया है, जब तक वो सर कट नहीं जाता मैं आराम से नहीं बैठूंगा और शैतान के खिलाफ लड़ता रहूंगा। ऐ हामा, वो तेरी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं। वो इस वक्त एक ऐसे औरत की पनाह में हैं जो इस दुनिया पर हुकूमत करेगी। इब्लीस ने खुद इस औरत को तागूती उलूम सिखाए हैं। कौन है वो बदबख्त औरत? वो एक जिनजादी है। नहीं, वो जिनजादी नहीं हो सकती। जन्नात ने आज तक ऐसी सरकश औरत पैदा नहीं की जो इब्लीस को अपना आका मान सके। ऐ हामा, वो जिनजादी ही है। शैतान ने लोहे को लोहे से काटने के लिए इस कुंजादी को सारे शैतानी उलूम सिखा दे हैं। To be continued.